مجھے ہمیشہ اپنی امی سے یہ شکایت رہی کہ وہ مجھ سے زیادہ بھائی سے پیار کرتی ہیں۔ امی کے ساتھ سونے کی بات آئی تو دونوں کی ضد میں جیت بھائی کی ہوئی۔ کھانا کھلانے کی باری آئی تو پھر سے وہی ضد اور جیت پھر بھائی کی۔ تب میں ناراض ہوتی تو اماں مجھ سے ہمیشہ یہی کہتی، بیٹا بیٹیاں ضد نہیں کرتی، وہ بات مانتی اچھی لگتی ہیں۔ اس وقت میں سوچتی تھی کبھی اچھی بیٹی نہیں بنوں گی، بات نہیں مانوں گی، بہت ضد اور بدتمیزی کروں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ میں وقت کے ساتھ ساتھ بہت خود سر، ضدی اور ڈھیٹ سی ہو گئی، کسی کی نہیں سنتی۔ اماں میرے لیے بہت پریشان ہوتی اور کہتی تھی اس لڑکی میں تو پارا بھرا ہے، پارا، نرمی تو اس میں آتی ہی نہیں، پتہ نہیں زندگی میں کیسے چلے گی، کیسے چلے گی۔ اماں گھر میں لڑکیوں کو قرآن پڑھایا کرتی تھی تو میں ان سے کہتی، آپ کیوں پڑھاتی ہیں؟ یہ لوگ اپنی ماں کے پاس کیوں نہیں پڑھتی؟ تو کہتی، میں ان کو پڑھاتی ہوں، یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے۔ جب محلے میں کسی کے انتقال کا اعلان سنتی، فوراً کام کاج چھوڑ کر قرآن پاک لے کر بیٹھ جاتی۔ میں پوچھتی، آپ کو کیا پتا کس کا انتقال ہوا ہے، اور انتقال ہونے والے کو کیا پتا کہ آپ کون ہیں؟ تو بڑی محبت سے کہتی، اللہ کو تو پتا ہے نا، جب میں کسی کو ایصال ثواب کروں گی، میں کسی کو پڑھ کر بخشوں گی تو کوئی مجھے بھی بخشے گا، کوئی میرے لیے بھی ایصال ثواب کرے گا۔ مجھے ان کی ان باتوں کی کبھی سمجھ نہیں آئی، انہوں نے کبھی اپنے حق میں کچھ نہیں بولا۔ میں ان سے کہتی تھی، جواب کیوں نہیں دیتی آپ لوگوں کو؟ اور وہ بہت تحمل سے کہتی، جاہلوں کی باتوں کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ تب میں بس یہ سوچتی رہتی کہ خاموشی میں جواب کہاں ہوتا ہے۔ یہ ان کا معمول رہا، ہر مہینے کے شروع میں چاول بنا کر محلے کے بچوں کو کھلا دیتی۔ اس پر بھی میرا ان سے جھگڑا ہوتا کہ اتنے بچوں کو گھر بلا لیتی ہو، ہنگامہ مچ جاتا ہے، ان کے گھروں میں بھجوا دیا کرے نا۔ تو بہت پیار سے کہتی، یہ نابالغ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ وہ ایسی ہی تھیں، کبھی کسی سے شکایت نہیں کرتی، ہر تکلیف خاموشی اور صبر سے برداشت کر لیتی تھی۔ پھر وہ بیمار ہو گئی، معلوم ہوا انہیں کینسر ہو گیا، اور وہ بھی لاسٹ سٹیج کا۔ ان کو کھانا کھلانا، پٹی کروانا، کپڑے بدلوانا، سب کام کر کے جب ایک دن فارغ ہوئی تو ان کو دیکھا ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا ماں؟ تو کہتی ہیں، شکر ادا کرتی ہوں رب کا کہ بیٹی دی ہے، اگر نہ ہوتی تو کون سنبھالتا مجھے؟ مجھے لگا کہ میری ساری بچپن کی شکایتیں ختم ہو گئی۔ اماں کو محبت تھی مجھ سے، یہ محبت ہی تو تھی کہ رات بھائی کو لے کر سوتی تھی اور صبح وہ میرے پاس سے اٹھتی۔ یہ بھی تو محبت ہی تھی کہ بھائی کو پہلے کھانا کھلانے کے بعد وہ پلیٹ اٹھائے میرے پیچھے پیچھے پھرتی رہتی، میرے نخرے اٹھاتی، اور جب ابا کہتے ہیں رابی سے کام کروا لیا کرو، تھک جاتی ہو اب تم، تو کہتی نہیں، میری بیٹی کے ہاتھ خراب ہو جائیں گے۔ یہ بھی تو محبت ہی تھی۔ اور وہ پھر چلی گئی ہمیشہ کے لیے۔ آپ کے جانے کے بعد میری ماں، کوئی تبدیلی نہیں آئی مجھ میں جیسے پہلے ہنستی تھی اب بھی ویسے ہی ہنستی ہوں۔ بس اتنا ہوا ہے، پہلے میں ہنستی تھی کیونکہ میں خوش تھی، اب میں ہنستی ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں میں کتنی خوش ہوں۔ پہلے میں روتی تھی، آپ مجھے اپنی گود میں لے لیتی تھی، اب میں روتی ہوں تو میں تکیے میں منہ چھپاتی ہوں۔ پہلے جب اسکول سے گھر آتی تھی آپ مجھے دروازے پہ ملتی تھی، اب دروازہ بند ملتا ہے۔ پہلے آپ پانی کھانا دیتی تھی، اب میں خود بناتی ہوں۔ اب آپ کی بیٹی کے ہاتھ بھی خراب نہیں ہوتے، اب سردی میں کپڑے دھو کے نکلنے پر کوئی میرے لیے چائے بنا کر بھی نہیں رکھتا، کوئی مجھے زبردستی انڈا بوائل کر کے بھی نہیں کھلاتا، کوئی نہیں کہتا ٹھنڈ ہے سن لے ماں کی بات، کھا لے ورنہ بیمار ہو جائے گی، کوئی نہیں دودھ کا گلاس میرے پیچھے پیچھے لیے پھرتا، کوئی نہیں کہتا ایسے دودھ نہیں پینا
لا تجھے شہد ملا دیتی ہوں. کچھ بھی تو نہیں بدلا ماں, کچھ بھی تو نہیں. سانس ویسے ہی چلتی ہے, کھانا پینا سب ویسا ہی ہے, ہنسنا بولنا بھی ویسا ہی ہے. اور نند کہتی ہیں اس کڑی نو کوئی دکھ نہیں مادا. اس کو کیا پتا مجھے کتنا برا لگتا تھا کوئی مجھ پہ ترس کھائے. مجھے اب بھی برا لگتا ہے, اس لیے کسی کے سامنے نہیں روتی. میں کسی کی فضول باتوں کا جواب بھی نہیں دیتی. آپ نے کہا تھا نا کہ جاہلوں کی باتوں کا بہترین جواب خاموشی ہے.